ہیں. اور پھر آپ کو جو دوسرا رنگ چڑھایا اللہ پاک نے وہ اتنا بڑا ہے کہ جس کے بارے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ نے فرمایا تھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں راہ پیر کامل کامل آرا رہنما. آج ہی تشریف لائے ہیں, ذرا زور سے آپ نے نعرہ لگانا تاکہ مفتی صاحب کی تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جائے. آپ کی طبیعت میں جتنا بھی من کرے آپ کا انشاءاللہ ہم سننے کے لیے تیار ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, نعرہ حیدری. حضرت علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب زیدہ مجدور بڑے پکے حافظ ہیں ماشاءاللہ. بہت کم لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں. کیوں مفتی صاحب جو میں وہی عرض کرنے لگا ہوں, میں جو حافظ تک پہنچے ایسا تو پکا حافظ, عالم بھی اور مفتی, اور پھر ساتھ میں اتنا زبردست حافظ میں نے بہت کم لوگوں کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری برکات آپ کو عطا فرمائے. اللہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب وداؤٹ اینی ڈیلے جتنا آپ چاہیں ہمیں خطاب فرمائیں انشاءاللہ. الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم. اللہم صل وسلم وبارک علی عبدک ونبیک وحبیبک ورسولک المصطفیٰ وحبیبک المجتبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز و محتشم جملہ سامعین و حاضرین, سادات اعظام اور جملہ حاضرین محفل اور اس پروگرام کے معزز میزبان محترم زاہد رفیق صاحب اور ان کے اہل خانہ, سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں آپ تمام حضرات کا اور اسلامک سپریم کونسل کے تمام ممبران کا اور خاص طور پر قبلہ شاہ جی کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ بڑے تھوڑے ہی وقت میں مجھے دوبارہ حاضری کا حکم ملا ہے. اللہ تعالیٰ میرے اس آنے کو, حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور تمام محبین کو اجر عظیم عطا فرمائے. قبلہ مفتی صاحب نے جس خوبصورتی کے ساتھ اور الفاظ و دعا و محبت و انداز کے خوبصورت انتخاب کے ساتھ گفتگو فرمائی, یہ ان کا خاصہ ہے. اور پوری دنیا میں اپنی فن خطابت میں اور خوبصورت اسلوب و ادا اور بالخصوص صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کی شان کے بیان اور نوکری میں ایک اپنی منفرد شان اور پہچان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں برکت عطا فرمائے. سچ تو یہ ہے کہ ان کی گفتگو اتنی جامع اور اس قدر محبتوں اور عقیدتوں کے پھول اور خوشبو اپنے اندر ہمیشہ کی طرح لیے ہوئے ہے کہ اس کے بعد کسی مزید گفتگو کی ضرورت نہیں رہتی. اور مجھے تو محترم مسعود صاحب نے چھٹی دے دی تھی اور مجھے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی آپ چونکہ طویل سفر کر کے آئے ہیں تو آپ ریسٹ کریں. تو میں نے خود خواہش کا اظہار کیا کہ چلو مفتی صاحب بھی تشریف لائے ہیں اور ملاقات ہو جائے گی. اور سفر کی نوعیت بدلتی رہتی ہے. میں تو پاکستان میں بھی رہتے ہوئے اسی کیفیت سے ہی گزرتا رہتا ہوں, تو اس لیے کوئی زیادہ پریشانی والی بات نہیں, سوائے اس کے کہ چلنے پھرنے والے متحرک آدمی کے لیے سزا کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ اس کو جہاز کی سیٹ پہ مسلسل 14.5 گھنٹے بٹھا دیا تو کافی ہوتا ہے. تو اس کے سوا کوئی چیز نہیں تھی. لیکن میرے جیسے طالب علم کے پاس اس وقت کو گزارنے کے لیے کافی کچھ مشاغل ہوتے ہیں, جن میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے اپنا ایم فل کا جو تھیسز ہے وہ میں نے 80% ڈیورنگ دا ٹریول اس طرح کے کام الحمدللہ میرے پاس ہوتے ہیں. اور شاہ صاحب کے لیے جو ان کے کام پر تحسین کے کلمات قبلہ مفتی صاحب نے فرمائے ہیں, میں اس کی تائید اور تحسین کرتے ہوئے دعا کرتا رہتا ہوں. اور بلکہ 2 ہفتہ قبل قبلہ شاہ صاحب ہنگامی دورے پر تشریف لے گئے اور انہوں نے کرم فرمایا اور ان کی بھی سعادت مندی کے داتا حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوئی اور جمعہ ہمارے پاس ادا کرنے کا موقع ملا.
تو وہاں بھی میں نے ذکر کیا. دیکھیے مسجد بنانا بہت بڑا کمال ہے، یہ بھی سعادت بڑے کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے، لیکن آپ تمام کا اور قبلہ شاہ جی کا ان مساجد کو آباد کرنے کے بارے میں جو ویژن ہے، اس کی ساتھ ایجوکیشنل جو ویژن ہے اور ایڈمنسٹریٹو اس کا جو آپ کا ویژن ہے، اور خاص طور پر محراب و منبر کے لیے جو قبلہ شاہ صاحب تشریف لانے والے یا سلیکٹ ہونے والے کسی بھی خطیب، امام اور قاری جو قابلیت ہے اور اس کی جو تربیت ہے، اس کو جتنی خوبصورتی کے ساتھ فوکس کیے ہوئے ہیں، یہ بہت ہی ایک اچھی بات ہے. اور میں چاہوں گا کہ یہ میرٹ جو ہے یہ ہمیشہ برقرار رہے. اسی سے ان جگہوں کی آبادی ہوگی اور آنے والی جو آپ کی ہماری جنریشن ہے اس کی بنیادی ضرورت بھی یہی ہے کہ ہم چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں. میں برکت کے لیے صرف ایک بات عرض کرتا ہوں حکم کی تعمیل میں. قرآن مجید کی بڑی معروف آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس کا حصہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ انہیں ان کے اندر اپنا محبوب مبعوث فرمایا اور عطا فرمایا. بات یہ ہے کہ احسان کیوں جتلایا جاتا ہے؟ احسان کیوں جتلایا جاتا ہے؟ احسان جتلانے کی ضرورت ہی کیوں پڑتی ہے؟ احسان جتلانے کی نوبت کب آتی ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا میں نے احسان کیا ہے. نعمتیں اتنی کہ تم گننا چاہو تو گن نہ سکو. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. نعمتیں اتنی کہ تم گن نہ سکو. الحمدللہ سے لے کے والناس تک نعمتوں کے ذکر کے بیان میں خاص صورت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس پر شاہد ہے. لیکن یہ بحر و بر، یہ لیل و نہار، یہ میرا آپ کا وجود سر سے جسم اور پورا پاؤں تک، یہ پوری کائنات جو نعمتوں کی کہکشاں سے سجی ہوئی ہے، ہر ایک نعمت دوسرے سے بڑھ کر ہے. فرمایا ساری نعمتیں ایک سے بڑھ کر تمہارے لیے ضرور ہوں گی، لیکن مجھ سے پوچھو تو نعمت تو ایک ہی ہے. اللہ اکبر، سبحان قبلہ مفتی صاحب ایک بات کر دوں کہ محفل کا جو ایک وقار ہوتا ہے یا اس کی سٹینڈرڈ ہوتا ہے، وہ صرف سننے والوں کی تعداد پہ نہیں ہوتا ہے. یہ بات یاد رہے. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ مخلص اور درد دل اور محبت والے دو بھی بیٹھ جائیں، ایک محبوب کا ذکر کرنے والا ہو، دوسرا محبت سے سننے والا ہو. تو اس لاکھوں کے مجمع پہ بھاری ہوتا ہے جہاں توحید کے ترانے اکیلے گائے جاتے ہوں، محبوب کا ذکر نہ ہوتا. دو بندوں کی محفل جو ہے وہ ان پر حاوی ہوتی ہے. نعمتیں بے شمار، فرمایا ساری نعمتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن احسان یہ ہے کہ تمہیں اپنا محبوب عطا کیا. جتلایا کیوں ہے؟ جملہ عرض کر رہا ہوں، اور ہمیں خود مفتی صاحب سے بہت سیکھنے کو ملتا ہے، حضور فیض عالم کے عرص مبارک پر بھی اور گاہے بگاہے بھی. تو ڈرائیور کے لیے اس وقت مشکل ہوتی ہے جب وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہو اور خود اچھا ڈرائیور ہو.
میں تھوڑا کھول دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بات گھڑی ہوئی نہیں، حقیقی ہے. میرے دوست ہیں یو کے گیٹ پر، ان کی کاٹن کرافٹ فیکٹری ہے. انہوں نے ٹھوکر ریاض بیگ کے جو غریب لوگ تھے ان کے لیے ڈسپینسری کھولی اور 10 روپے پرچی پہ دوائی دینا شروع کی. لیکن انہوں نے لاہور کے ایک اچھے ہاسپٹل سے ایک کمپیٹنٹ سینئر پروفیسر لیول کے ڈاکٹر اپوائنٹ کیے ان مریضوں کو چیک کرنے کے، جو اپنے پرائیویٹ کلینک پہ چیک کرنے کی فیس 3000 روپیہ ہر پیشنٹ سے لیتے تھے، 10 روپے میں شروع کرائے. وہ بتاتے ہیں کہ میں ایک دن ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھ گیا، اسٹور میں ایک خاتون آئی، 10 روپے کی پرچی بنوائی اور پرچی بنوا کے چیک کرا کے باہر نکلی تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا. دوائی لینے کے بعد وہ دوائی آپ کو پتا ہے کہ بلک میں ڈسپینسریز پہ ہوتی ہے، پلاسٹک کی چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں دیتے ہیں. ظاہر ہے اس کو اکنامیکلی انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے. وہ خاتون نے دوائی دیکھی اور کہنے لگی کہ 10 روپے کی پرچی میں دی دوائی لبڑی، 10 روپے کی پرچی تے دوائی بھی دی لبڑی ہے. یہ اس نے کہا اور لٹرلی اس نے وہ دوائی نالی جو بہ رہی تھی اس میں گرائی. اب وہ ظاہر ہے آنر تھے، اس کام کے لیے لاکھوں روپے لگا رہے تھے. انہوں نے خاتون کو روکا، انہوں نے کہا ہماری واپس آؤ. میں سمجھانے جا رہا ہوں وہ جملہ کہ نعمت بڑی ہو بن مانگے ملے اور دینے والے کو خدشہ ہو کہ یہ قدر نہیں کرے گا، پھر جتلایا جاتا ہے. وہ اس خاتون کو واپس لائے اور ڈاکٹر کے پاس بٹھا کر پوچھا، ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ اس خاتون کو اگر میں آپ کے پرائیویٹ کلینک میں بھیجوں تو آپ کا خرچہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا 3000 روپے فیس ہوگی اور 3000 کی فیس کے ساتھ کو 7000 روپے کی دوائی بھی لکھ کے دوں گا تو 10,000 روپے کا نسخہ تو بن جائے گا. اب انہوں نے کہا کہ اماں یہ ڈاکٹر جس کی فیس 3000 ہے، جس نے 7000 کی تجھے دوائی دینی ہے، تو جاتی اس کے کلینک پر اسی ڈاکٹر کے پاس جس نے تجھے 10 روپے میں چیک کیا ہے اور خرچ کرتی 10,000، پھر تجھے پتا چلتا کہ اس ڈاکٹر کی ویلیو کیا ہے اور پھر دوائی کی قیمت کیا ہے. مسئلہ تیرا نہیں، مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم نے 10,000 جہاں تیرا خرچہ ہونا تھا وہ سہولت تجھے 10 روپے میں دے دی. واپس پلٹے. اب سمجھیں، محبوب ہو خدا کا. اب کم ہے نا اس لیے میں سمیٹوں گا. محبوب لیول سمجھے نا، جملے کے وزن اور اس کے لیول کو انالائز کریں کہ محبوب کس کا ہے. محبوب خدا کا ہے. اور دنیا میں اصول تو یہ ہے کہ کوئی اپنا محبوب دکھاتا بھی نہیں، دینا تو بڑی دور کی بات. میں نے جو مفتی صاحب جو ذوق جس لیول پہ لے گئے نا، میں نے کم نہیں ہونے دینا. ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. ابھی تو قبلہ شاہ صاحب نے ابھی اپنا کرم فرمانا ہے، ٹھیک ہے، تو ذوق کو کم نہیں ہونے دینا. دنیا کا قانون یہ ہے کہ کوئی کسی کو اپنا محبوب دکھاتا بھی نہیں. رب نے کرم کر کے ہمیں محبوب دے دیا، محبوب عطا کیا نا. محبوب خدا کا ہو. اور یہ بھی ذرا سوچیں، میں آپ کیڑیاں کو دعاواں تے کیڑیاں کو نیکیاں التجاواں کیتیاں کہ رب نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا. ہم نے کیا نیکی کی کہ رب نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا.
اس امت میں اور غلامی میں آنے کا لیول سمجھ نہ ہو تو جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے محبوب خدا کا ہو اور ہمیں مل جائے اور ہم بنے امت مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم جی نعمت اتنی بڑی ملی بن مانگے ملی بن مانگے خدشہ ہے کہ بے قدری نہ کرے خدشہ ہے کہ محبوب ہم آپ کی قدر کرنے کا تو حق ادا نہیں کر سکتے یہ تو طے شدہ بات ہے یہ تو طے شدہ بات ہے قابل توجہ چلتے چلتے بتاؤں گا محبوب کے علم کی بات آئے تو علم کی شان کو بیان کرنا اس کی قدر کرنا ہے محبوب کے اختیار کی بات آئے اس کے اختیارات کو بیان کرنا اس کی قدر کرنا ہے محبوب کی حیات کی بات آئے اس کی حیات پہ بات کرنا یہ اس کی قدر کرنا ہے اس کا نام آئے اٹھ کر سلام پڑھنا یہ اس کی قدر کرنا ہے اس کا نام نامی اس میں گرامی آئے ہاتھ چوم کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگانا اس کی قدر کرنا ہے اس کی آل سے پیار کرنا اس کی آل سے پیار کرنا یہ بھی اس کی قدر کرنا ہے اس کے اصحاب سے پیار کرنا اس کی قدر کرنا ہے اور جس جگہ سے محبوب گزر جائے ان قدموں کے نشانوں کو آنکھوں کی سرما بنانا یہ بھی قدر کرنا محبوب خدا کا ہو ملے بن مانگے خدشہ ہو بے قدری کریں گے اس لیے رب نے فرمایا دیکھنا نعمت کتنی بڑی ہے سوچنا ذرا کہ نعمت کتنی بڑی ہے اور یہ بھی دیکھنا کہ تمہیں بن مانگے دے رہا ہوں اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے اس کی بے قدری نہیں کرنی ذرا سنیں تو صحیح کلمہ بھی انہی کا پڑھے اور عیب بھی ان میں ہی نکالے دوسرا پہلے کلمہ بھی ان کا پڑھے عیب بھی ان میں ہی نکالے کلمہ ان کا پڑھے دشمنی ان کے آل سے کرے کلمہ ان کا پڑھے دشمنی ان کے اصحاب اور ان کی امت کے اولیاء سے کرے یہ قدر کرنا نہیں اللہ کا شکر ادا کریں رب نے امت مصطفیٰ میں بھی بنایا ہے اور ان غلاموں میں رکھا ہے جن کا شمار قدر کرنے والوں میں ہم 2 ملیں 4 ملیں 40 ملیں 4000 ملیں ہماری گفتگو محفل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک حضور کا ذکر نہ کر کے حضور کی آل و اصحاب کا ذکر نہ کر اور دوسری جانب سب کچھ ہے لیکن ایسے ہی ہے کہ چلو پھول تو ہے پر خوشبو کوئی نہیں چلو پھول ہے خوشبو کوئی نہیں ہے آؤ پھر ہم غلامان محمد میں بیٹھو نا پھول بھی ملے گا خوشبو بھی ساتھ ملے گا اس محفل میں آؤ جہاں حضور سے پیار بھی ملے گا اور حضور سے ادب بھی ملے گا رب کائنات نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا ہے اور ہماری تو گھٹی اور فطرت میں ہے کہ صرف نبی علیہ السلام کی تو شان ہی بہت اونچی ہے نا جناب وہاں تو باتیں بہت اونچی ہیں سمجھ آ گئی ابھی آپ نے سنا ہے انہوں نے جناب علی پاک تک ذکر کیا ہے میں اس سے اگلا جملہ میرا ہے میں کہا کرتا ہوں ہمیں تو 1000 سال گزر گئے لاہور والی علی کی سمجھ نہیں ہے ہمیں تو لاہور والے علی کی سمجھ نہیں آئی نجف والے علی کی کسے آئے نجف والے علی کی سمجھ کسے آئے گی اور نجف والے علی کی یہ شان ہے تو مدینے کے نبی کی شان کیا ہو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت فیضان داتا گنج بخش جاری رہے گا فیضان داتا گنج بخش اس لیے یہ
ہمیں لاہور والے علی کی سمجھ نہیں آئی، ان کی شان کیا ہے، بات سمجھ گئے. روزانہ دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایسا غلام مل کر ایسی روح پرور بات سناتا ہے، ان کے کرم کی ایسی داستان سناتا ہے، سمجھ آ گئی. 1000 سال گزرنے کے باوجود ہمیں تو ان کا نہیں پتہ چل سکا. تو جن کی اولاد اور غلاموں میں یہ ہے، ان مالکوں کی کیا بات ہے، ان سرداروں کی کیا بات ہوگی، ان کا مرتبہ اور مقام اور ان کی شان کیا ہوگی. اس لیے میں آپ خوش نصیب ہیں کہ رب کائنات نے ہمیں حضور علیہ السلام کے ان غلاموں میں رکھا ہوا ہے، اور اسی پہ اللہ تعالی ہمارا مرنا رکھے اور اسی پہ ہماری موت عطا فرمائے کہ ہماری ذکریں، ہماری زبانیں نبی علیہ السلام کے آل و اصحاب اور حضور علیہ السلام کے ذکر پاک سے تر رہیں، اور انشاءاللہ العزیز تر رہیں گی انشاءاللہ العزیز. اور پھر سادات ہمارے درمیان مجھے اٹھانا چاہ رہے تھے، میں نے کہا جناب میں ان تھوڑے سادات کے سائے میں ہوں، میں کیوں اٹھوں یہاں سے. کیا خیال ہے جناب؟ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت فرمائے، اور تمام احباب جو قبلہ شاہ جی کی خدمت میں، ان کی سنگت میں، ان کی عقیدت میں کسی بھی جگہ اس محبت کے سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں، رب کائنات آپ سب کو بھی اپنی رحمتوں برکتوں سے آمین آمین. آخر دعوانا ان الحمدللہ. ابھی ہمارے درمیان المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین جو یو کے سے RIS کنونشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئے، پھر الحمدللہ اپنے پیرس کی مسجد کو جو فنڈ ریزنگ تھی اس میں بھی تشریف لائے، جناب محترم جناب عبدالرزاق ساجد صاحب جو انجمن طلباء اسلام، نہیں آگے آ جائیے، کرسی لے آؤ بھائی، آپ سے کرسی منگوائی تھی. جی آگے آپ بات فرما رہے تھے، اس لیے مجھے اچھا نہیں لگا. آپ آ جائیں، آگے آ جائیں. میری اس سے پہلے پھر مشافہ ملاقات ہوئی، ورنہ میں روک کر آپ کو نہیں بتھیری جگہ بہت جگہ ہے، بلکہ میں تو کہتا کہ میں ادھر بیٹھے ہوں، مجھے کرسی پہ انشاءاللہ. انتہائی خوبصورت انداز سے آپ نے قبلہ مفتی صاحب کی گفتگو اور